السلام علیکم محترم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت کرم کرنے والا ہے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بات پر گفتگو کر رہی تھیں۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ غصے کی حالت میں اونچی آواز میں بات کر رہی تھیں۔ اتفاق سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ وہاں آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر ہم تمہیں ثالث بنا لیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر بات سننے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ اس وقت ناراض تھیں اور ناز و غصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیا، دیکھیں سچ سچ بات کیجیے گا۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کا غصہ بھڑک اٹھا اور انہوں نے اپنی بیٹی کو تھپڑ مار دیا اور فرمایا، اے اللہ کی بندی، تم اللہ تعالیٰ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتی ہو کہ سچ سچ بولو، کیا وہ جھوٹ بولتے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ ڈر کر فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپ گئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے حضرت ابوبکر سے فرمایا، ابوبکر ہم نے تمہیں ثالث بنایا تھا مگر یہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ ایسا کرو۔ اب آپ کے جانے کے بعد ہم آپس میں خود فیصلہ کر لیں گے۔ حضرت ابوبکر واپس چلے گئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے فرمایا، دیکھا باپ نے تھپڑ لگایا تو جا میرے پیچھے ہی چھپ کر بچی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب سب سے بلند ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ جتنی بھی محبوب تھی، ان کے والد نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ادب کی کمی برداشت نہ کی۔ یہ بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ہر رشتے سے اوپر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے غیرت کے معنی بہت بلند ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی غیرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی۔ بیٹی ہونے کے باوجود انہوں نے فوراً رد عمل دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت اور نرم مزاجی دیکھیے۔ آپ نے نہ تو حضرت ابوبکر کو ڈانٹا اور نہ ہی حضرت عائشہ صدیقہ کو، بلکہ مسکرا کر پورا معاملہ حل کر دیا۔ یہ آپ کی تربیت کا معجزہ تھا۔ آج ہم اس بیان پر حیرانی کی ایک جھلک دیکھیں گے، جہاں اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج محترمات بھی انسانی جذبات کی مانند تھی۔ غیرت، محبت، حظ و مباح اور سب سے بڑھ کر حضور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مباح نبوی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میٹھی چیزیں بہت پسند تھیں اور خاص طور پر شہد۔ عصر کی نماز کے بعد آپ ازواج محترمات کے پاس جاتے، کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کرتے، ان کے حال پوچھتے، لیکن ایک دن آپ حضرت حفصہ کے گھر زیادہ دیر ٹھہر گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کو غیرت آئی، جو عورتوں کی فطرت ہے۔ انہوں نے حضرت حفصہ سے پوچھا تو پتہ چلا کہ حفصہ کے پاس تازہ شہد کا ایک برتن آیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بہت پسند فرماتے ہوئے وہاں زیادہ دیر بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے حضرت سودا اور حضرت صفا کے ساتھ مشورہ کیا اور ایک چھوٹا سا پیارا ہیلا سوچا۔ یہ ہیلا بغض سے نہیں بلکہ محبت کی غیرت سے تھا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی انسانی جذبات رکھتی تھیں؟
جی ہاں، وہ بھی ہنستی تھیں، ناراض ہوتی تھیں، غیرت کرتی تھیں، مگر وہ غلطی پر فوراً اصلاح ہو جاتی تھیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے پاس آئیں تو وہ پوچھیں، اے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے مغافر کھایا ہے؟ ایک بدبودار گون تھی جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار فرماتے تو کہنا، پھر یہ بو کس چیز کی ہے جو آپ کے منہ سے آ رہی ہے؟ یہی پلان حضرت حفصہ کے ساتھ بھی شیئر کر دیا گیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سودا کے پاس آئے، سودا نے بھی ویسے ہی کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی کہا، حضرت صفیہ رضی اللہ نے بھی 3 جگہ سے یہی بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت حساس تھے۔ آپ نے قسم کھا لی کہ اب میں شہد نہیں پیا کروں گا۔ آپ نے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا۔ یہ سن کر حضرت حفصہ رو پڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ بھی پریشان ہو گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ التحریم نازل فرمائی، اے نبی، اب کیوں حرام کرتے ہیں وہ چیز وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آیت نازل ہوئی تو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ ایک چھوٹا سا ہیلا تھا۔ پھر آپ نے اپنی ازواج محترمات کو نصیحت فرمائی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ ازواج محترمات بھی انسان تھیں، وہ غلطی کر لیتی تھیں، مگر ان کی تربیت وحی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہوتی تھی۔ یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ صحابہ کا گھر انسانی جذبات کا گھر تھا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔